السلام علیکم ناظرین یہ اس وقت میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نمرہ ہے۔ یہ مسجد نمرہ میدان عرفات میں واقع ہے اور میں اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں۔ ناظرین یہ مسجد اور یہ جو میدان ہے یہ سال میں صرف ایک دن آباد ہوتا ہے اور وہ ہے حج والا دن جو 9 ذی الحج ہے، اور یہاں سے یہ حدود عرفات شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے جو یہ پیلا بورڈ لگا ہوا ہے میرے پیچھے شروع ہوتا ہے۔ یہ میدان ہے جہاں پہ حج ہوتا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا اس وقت یہ بالکل بیابان نظر آ رہا ہے، سوائے چند پرندوں کے یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ یہ آباد ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہم آپ کو میدان عرفات دکھانے والے ہیں۔ ابھی آپ کو میدان عرفات دکھائیں گے، جبل رحمت دکھائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا آخری خطبہ دیا تھا وہ بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ناظرین میں نے آج تک جو ویڈیوز بھی کی ہیں یہ ویڈیو ان میں سے سب سے شاندار ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ بیان کروں گا وہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ 9 ذی الحج سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب یہ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی کیمپوں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ایڈمنسٹریشن بلڈنگ ہے، اور باقی زیادہ تر جو ہے یہ سارے حمام ہیں، یہاں پہ یہ غسل خانے ہیں، یہ بہت زیادہ تعداد میں۔ اور یہ جو سفید سڑک کے کنارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی ہے، یہ پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے یہ پانی پیتے ہیں۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے، اور عرفات کی اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ ناظرین یہ میدان عرفات میں وقوف کرنا چاہے ایک ساعت کے لیے بھی ہو، یہی اصل حج ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب حج کی نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا وہ وقوف عرفات ہے۔ یہاں پہ سورج طلوع ہونے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں سے مغرب کی نماز یہاں پہ نہیں ہوتی، یہاں سے مغرب کے وقت یہاں سے نکلا جاتا ہے اور پھر مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نکالا گیا جنت سے تو وہ بچھڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جا کر سری لنکا میں اترے، اور اماں حوا یہاں پہ جدہ میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی توبہ طائب کی اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام کے اوپر عرفات میں 9 ذی الحج کو ملایا۔ اب ہم ہر سال 9 ذی الحج کو یہاں پہ جو حاضر ہوتے ہیں، یہ جو سامنے آپ کو جبل رحمت ابھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یہ جو ہم 9 ذی الحج کو یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں تو یہ وہ سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا کی جس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں میرے پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ جبل رحمت ہے، اور جبل رحمت کے اوپر یہ جو آپ کو ایک ستون نظر آ رہا ہے یہ وہ ستون ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اس کو ایک سٹیج بنا کے یہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اور سب لوگ جو تھے وہ نیچے کھڑے تھے، تقریباً کوئی 1 لاکھ کا مجمع تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا سب سے بڑا خطاب جو تھا وہ حجۃ الوداع تھا، وہ یہاں پہ کیا ہے۔
اور یہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے نبی پاک نے یہ خطبہ دیا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا خطبہ دیا وہ ہم آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں، پھر اس پہاڑی کے اوپر بھی جائیں گے اور وہاں سے عرفات کیسے نظر آتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ خطبہ آپ جو ہے وہ غور سے سنیے گا۔ خطبہ: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں۔ اس سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام کے بعد اس سال کے آخر میں پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جہالت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کے سبب۔ جو تقوی میں یعنی کہ جو تقوی میں بڑا ہے وہی بڑا ہے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہوئے دیکھو۔ عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جہالت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون باطل جو کیا جاتا ہے وہ ربی بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطن کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین پر آسمان پیدا کیے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، جو ظاہر نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر ہے کہ تم ان کو اچھی طرح سے کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وارث میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکاری کے لیے پتھر اور ان کے اعصاب خدا کے ذمے ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ قرض ادا کیا جائے، رعایت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے حوالے لے چلے تو اس کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں سے 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم سے ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ناظرین، یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں جو حاضر نہیں ہیں۔ اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب مجمع وہاں پہ حاضر تھا، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس خطبے کو ہم سنیں اور اس خطبے کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے یہ خطبہ نہیں سنا تھا۔ یہ ابھی ہم میدان عرفات سے یہ باہر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے جو مزدلفہ جا رہے ہیں، یعنی ابھی میدان عرفات میں 9 ذی الحج کے بعد مغرب کے بعد لوگ جو ہے یہاں سے مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزدلفہ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔